الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا اور آپ کا خالق، مالک اور پیدا کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر جو ہمارے اور آپ کے ہادی، رہبر اور رہنما ہے۔ حاضرین جمعہ، دین اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی اور اس کی فلاح و بہبود کی ضمانت لیتا ہے۔ اسلام ان اسباب اور ان عوامل سے اور ان ذرائع سے منع کرتا ہے، ان کو اختیار کرنے سے روکتا ہے جس سے انسان کے جان و مال، اس کی عزت و آبرو، اس کے عقل و شعور کو نقصان پہنچے۔ اسی طرح سے ان تمام نقصان دہ امور سے بچنے کی پوری تلقین کرتا ہے جو انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات میں سے کئی مقامات پر ہمیں بات ملتی ہے کہ اسلام ایک اصول پیش کرتا ہے کہ ان امور سے یا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہارے دین، تمہارے اخلاق اور تمہارے عقل و شعور کو خراب کرنے والی ہوں یا نقصان پہنچانے والی ہوں۔ چنانچہ جب شراب کی بات کی گئی اور اس کی حرمت کا ذکر کیا گیا تو اس انداز میں کہا گیا کہ یہ شراب، یہ جوئے، یہ پاسے، یہ امور ہیں کہ ان کے ذریعے سے دشمنی، نفرت جیسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور یہ جوا، یہ آستانے اور یہ پاسے، یہ سب شیطانی اعمال ہیں، گندے شیطانی کام ہے، لہذا ان سے بچو شاید کہ تم اس کے ذریعے فلاح پاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، کہ شیطان اس کے ذریعے سے چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ شراب، جوا، ان امور کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے، اللہ کے ذکر اور نماز سے تم کو روک دے۔ جب تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے اور دیگر جو شیطانی گندے اعمال اور افعال ہیں ان کے ذریعے سے آدمی اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کو جاننے کے باوجود کیا تم اب بھی وہی کام کرو گے؟ کیا اب بھی جوئے کھیلو گے؟ کیا اب بھی شراب پیو گے؟ کیا اب بھی گندے شیطانی کام کرو گے؟ نہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اب تم ان تمام چیزوں سے رک جاؤ، اپنے آپ کو روک لو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو صاف طور پر ان امور سے بچنے کی ہدایت کی ہے جو ان کے دین و ایمان کو یا ان کو اعمال صالحہ میں جو رکاوٹ کا سبب بنتی ہوں، ایسے تمام امور سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ عزیزان گرامی، کفار و مشرکین جو کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر محاذ پر اہل اسلام سے برسر پیکار ہیں۔
اور یہ ازل سے، یہ ابتدا ہی سے یہ کام شروع ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر کے تو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ شیطانی طاقتیں، شیطانی قوتیں، ان کے چیلے، وہ ہر محاذ پر اہل اسلام سے ٹکراتے رہیں گے۔ ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کریں، وہ تمام وسائل و ذرائع استعمال کریں، منظم گروہ کے ذریعے سے یا پھر کسی سازش کے ذریعے سے، مختلف اسباب و وسائل کے ذریعے سے، تاکہ وہ اہل ایمان کو ان کے دین سے، ان کی شریعت سے، یا ان کو صراط مستقیم سے کسی نہ کسی طرح ان کو ہٹا دے، اور اس کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پیارے بھائیوں، ایک جنگ جاری ہے اہل کفر اور اہل اسلام کے درمیان، شیطان اور اس کے چیلوں، اہل اسلام اور اس کے ماننے والوں کے درمیان ایک جنگ ہے، وہ حق اور باطل کی جنگ ہے، وہ افکار اور نظریات کی جنگ ہے، اور ان نظریاتی جنگ میں ایک بہت خطرناک نظریہ جو ہے وہ غیر اخلاقی تیوہاروں کا نظریہ ہے، جو پوری دنیا کے اندر اس قدر نقصان دہ ہے کہ اس نظریے کے ذریعے سے جتنا نقصان اہل ایمان کا ہوتا ہے، اتنا نقصان کسی عسکری فوج کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے، جتنا نقصان غیر اخلاقی نظریات، غیر اخلاقی تیوہار اور غیر اخلاقی رسم و رواج سے مسلمانوں کو پہنچتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ماضی میں یہ جو تیوہار ابھی چل رہے ہیں، جیسے دیوالی ہے، ہولی ہے، یا اور دیگر بہت سارے غیر مسلموں کے تیوہار ہیں، ان تیوہاروں کے ذریعے اتنا نقصان نہیں پہنچا مسلمانوں کو، کیونکہ ماضی میں مسلمانوں کے عقائد، ان کا دین پر استقامت، ان چیزوں نے یا مسلمانوں کے غلبے نے ان چیزوں کو سر ابھارنے سے یا اٹھانے سے کہیں نہ کہیں ان کو روکے رکھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، اب شیطانی طاقتوں کی، ان کے قوتوں کی مکمل طور پر تسلط ہے، ان کا غلبہ ہے، اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کے تیوہاروں کو نہ صرف سیلیبریٹ کرتی ہے، بلکہ خوشی خوشی اس میں شامل بھی ہوتی ہے، اس میں شریک بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی اس کی دی جاتی ہے۔ تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ دیوالی کے اوپر چند باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جان لیں کہ غیر مسلموں کے تعلق سے اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ رب العالمین نے، یہ اسلامی تعلیمات نے کہیں پر بھی منع نہیں کیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو سب سے اعلیٰ پیمانہ یا اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے، اس کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے کہ اہل اسلام کا رویہ انتہائی مشفقانہ، انتہائی ہمدردانہ، انسانی اخوت، محبت اور بھائی چارگی کے جذبے سے سرشار ہو کر ان کی خدمت کی جائے اور ان کا ساتھ دیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اگر وہ ہمیں کسی معاملے میں ستاتے نہیں ہیں، ہم کو پریشان نہیں کرتے ہیں، ہمارے دین و ایمان پر ڈاکے نہیں ڈالتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان سے لڑنے کی، جھگڑنے کی یا ان کے خلاف محاذ آرائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے دکھ میں، ان کے درد میں شریک ہوا جائے، ان کے کسی پریشانی میں ہے، وہ کسی مصیبت میں ہے، تو ایسی صورت میں ایک انسان ہونے کے ناطے سے، ایک پڑوسی ہونے کے ناطے سے، انسانی بھائی ہونے کے ناطے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں، ان پر کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہ کریں، ان کو ستائیں نہیں، ساتھ ہی ساتھ ان تک پیغام حق جو ہے، توحید کی دعوت بھی ان کو دیتے رہیں، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں برابر کے ہم شریک رہیں۔ اسلامی ریاست کے اندر تو یہاں تک کی بات ہے، فقہا نے اس بات کو لکھا ہے، علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ اگر اسلامی ریاست ہے تو وہاں پر تو کسی غیر مسلم کو کافر کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہا جائے۔ اگر کسی کافر کو کافر کہنے سے تکلیف ہو جا رہی ہے، اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ مجھ کو کافر کہا جا رہا ہے، تو تعزیراً اس شخص کو سزا دی جائے گی جس نے اس کو کافر کہا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی رواداری ہے اسلام کے اندر، کس قدر مثبت انداز ہے کہ کسی کافر کو کافر تک نہ کہا جائے اگر اسلامی ریاست ہے تو۔ تو پیارے بھائیوں، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے ساتھ معاملات کرنے سے، ان کے دکھ میں، ان کے درد میں شریک ہونے سے،
اسلام کہیں بھی منع نہیں کرتا ہے، لیکن معاملات دو قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے معاشرتی زندگی میں، معاشرتی زندگی کے جتنے امور ہیں ان کو انجام دینے سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا تعلق مذہب سے ہے یا جن کا تعلق مذہب کے ان امور سے ہے جس میں کفر اور شرک اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہوں جس سے انسان کا دین خراب ہو جائے، انسان اپنے دین سے متزلزل ہو جائے، تو ایسے امور سے اسلام نے منع کیا ہے اہل ایمان کو کہ ایسے کاموں سے بچا جائے، بلکہ ان کے ساتھ قلبی تعلق بھی نہ رکھا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ کافروں سے قلبی تعلق رکھنا، ان کے عادات و اطوار کو اپنانا، ان کی نقالی کرنا، ان کے تہوار میں شریک ہونا یا ان کو مبارکباد پیش کرنا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہیں، بلکہ یہ قلبی تعلق دراصل انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو کافر کے لیے دوستی، قلبی میلان اور ان کے کفر پر رضامندی ظاہر کرتا ہے تو یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو غصہ دلانے والی چیزیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ کہ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کسی خاص کافر کو یا کسی مخصوص کافر کا ذکر نہیں کیا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے۔ ہر وہ کافر قوم جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو ظالم ہے، حق کا انکار کر کے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر کے، تو ایسے تمام کافروں مشرک سے دور رہنا ہے، ان کے کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہونا ہے، خاص طور پر ان کے مذہبی تہوار میں، ان کے مذہبی تہوار میں۔ کیوں؟ وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اس بارے میں بالکل واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں بیعت کرنے کے لیے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے ان امور پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، نماز قائم کرو گے، مسلمانوں کو نصیحت کرو گے اور مشرکوں سے الگ رہو گے، مشرکوں سے الگ رہو گے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کہا گیا مشرکوں سے الگ رہو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مقاطعہ کر لیا جائے، اب کافروں سے بات چیت نہ کی جائے، لین دین کاروبار نہ کیا جائے، ان کا محلہ الگ ہو جائے، ہمارا محلہ الگ ہو جائے، نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں مسلم معاشرے میں بھی نہیں موجود تھا، تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ دراصل یہاں پر جو بات کہی گئی ہے کافروں اور مشرکوں سے دور رہنے کی، وہ یہ ہے کہ ان کی نقالی نہ کی جائے، ان کے کسی امور میں شرکت نہ کی جائے، ان کے جو روایات ہیں، ان کے جو مذہبی امور ہیں، ان مذہبی امور میں کسی بھی طرح کی شمولیت اختیار نہ کی جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کافروں کا خاص لہجہ نہ سیکھو، کافروں کا جو خاص لہجہ ہوتا ہے، ایک خاص لہجہ جو ان کا اپنا مخصوص لہجہ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ کافر ہے، تو ان کے اس مخصوص لہجے کو بھی نہ سیکھو، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکوں کے تہوار والے دن ان کے عبادت گاہوں میں بھی داخل نہ ہو، اس لیے کہ اس وقت اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوتا ہے، یعنی ان کے مندروں میں یا ان کے تہوار جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں ان عبادت کی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی اسلام کے اندر غیر اسلامی تہواروں کی حرمت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے اہل ایمان کی، اور ہم آپ جانتے ہیں کہ بحیثیت مومن مسلمان ہم پر لازم ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ غیر اسلامی تہواروں کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایمان سلب ہو جاتے ہیں، ایمان غارت ہو جاتا ہے، وہاں پر ایسے امور، ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں کہ جو اسلام کے یا اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں، وہاں پر شرکیہ کفریہ عقائد اور کھلے عام ان کے بتوں کی، ان کے دیوی دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے، لہذا وہاں پر جانا دراصل اپنے ایمان کو غارت کرنا ہے۔ تو ایک چیز یہ کہ وہ ایمان کی حفاظت اس سے مقصود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شمولیت کرنا یہ دراصل قرآن کا
یا اسلامی تعلیمات کا یا اللہ رب العالمین کے نظریے دوستی اور دشمنی کا جو ایک مخصوص پیمانہ ہے اس کے منافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمایا ہے کہ کسی سے بھی تمہاری دوستی، کسی سے بھی تمہاری محبت اور کسی سے رشتہ و تعلقات استوار کرنا ہو تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یعنی کسی سے دشمنی یا دوستی یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کام امور انجام دیے جاتے ہیں غیر مسلم تہواروں میں، تو اگر ہم کسی غیر مسلم کے تہوار میں اگر ہم شمولیت اختیار کرتے ہیں یا وہاں پر جاتے ہیں تو دراصل یہ اللہ کے جو لوگ دشمن ہیں، اللہ کے جو لوگ باغی ہیں، دراصل ان کے ساتھ ہمارا تعاون ہے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی دوستی سے بچو جو تمہارے دین کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے صاف اعلان ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نظریہ دوستی اور دشمنی کا جو نظریہ ہے اسلام کا، اس کے منافی عمل ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غیر مسلم جو غیر اسلامی تہوار ہیں اس میں شرکت سے نفس پرستی پیدا ہوتی ہے، نفس پرستی کا عنصر پیدا ہوتا ہے، آدمی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے، اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیتا ہے، آدمی بے خوف ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ تو اس لیے وہاں سے بچنا چاہیے ایسے امور سے۔ پھر یہ کہ ذہنی غلامی کا سبب بھی ہے یہ، غیر مسلموں کے تہواروں میں شمولیت اختیار کرنا، ان کو مبارکباد دینا اور وہاں پر جا کر ان کی واہ واہی کرنا، دراصل یہ کیا ہے؟ ذہنی غلامیت کا سبب ہے۔ اور مسلمان کسی بھی طور پر نہ تو جسمانی طور پر کسی کی غلامی کرتا ہے اور نہ ہی محکومیت کا شکار نہیں ہوتا ہے مسلمان۔ تو ایک چیز یہ، پانچویں چیز یہ ہے کہ غیر اسلامی تہواروں میں شمولیت کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو اسلامی اقدار ہے، اسلامی شعائر ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، عبادات ہیں اور دیگر جو اسلام کے شعائر ہیں ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اسلامی اور غیر اسلامی امور میں آدمی فرق کرنا بھول جاتا ہے کہ اسلامی امور کیا ہے، غیر اسلامی امور کیا ہے، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ شعائر اسلام جو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا دیگر شعائر اسلام جو ہے، ان کی جو اہمیت ہے وہ انسان کے دلوں سے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے رکنے کی بات کہی گئی ہے۔ آخری بات ہے کہ اس میں اخلاقی بگاڑ، عفت و عصمت کی پاک دامنی نہیں رہتی ہے، آدمی کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، عقائد و نظریات تو پہلے ہی خراب ہو جاتے ہیں، عفت و پاک دامنی کا نام و نشان نہیں رہتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ غیر مسلموں کے جتنے بھی تہوار ہیں ان تہواروں میں کس طرح سے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، کس طرح سے وہاں پر شراب اور کیا نام ہے دیگر فحاشی و عریانی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا ایسی جگہوں پر شامل ہونا اور وہاں پر جانا یہ اسلام کے منافی ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ بھائی غیر مسلموں کے تہوار پر مبارکباد دینا کیسا ہے؟ جیسے کہ ہمارے عید کے موقع پر غیر مسلم کہتے ہیں بھائی عید مبارک ہو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا ہم بھی ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ غیر مسلم کو ان کے کسی بھی، چاہے وہ کرسمس ڈے ہو یا کوئی ڈے ہو، کسی بھی ڈے پر ان کو کوئی مبارکباد نہیں پیش کی جائے گی۔ یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے کہ ان کو یہ کہا جائے بھائی ہیپی دیوالی یا ہیپی برتھ ڈے، ہیپی کرسمس ڈے، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں۔ ان کو خوشی کی مبارکباد دینا، عید کی مبارکباد دینا کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، تو یہ خوشی تم کو مبارک ہو، یہ اس طرح کی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اب جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں دیوالی کا ایام ہے، تو دیوالی ہے کیا؟ دیوالی کے تعلق سے ہم سمجھ لیں کہ ایک ایسی مشرک قوم کا تہوار ہے جس کے ہزاروں اور سینکڑوں خدا ہیں، جن کے ہزاروں اور سینکڑوں خدا ہیں۔ اب منائی کس لیے جاتی ہے؟ یہ لکشمی دیوی، ان کی ایک دیوی ہے غیر مسلموں کی، لکشمی دیوی نام کی، جس کی تعظیم اور عبادت میں کفار کے عقیدے کے مطابق یہ مالداری اور خوشحالی کی دیوی ہے۔ لکشمی دیوی کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی پوجا اور پرستش کی جاتی ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ مالداری اور خوشحالی کی دیوی ہے، لہذا اس کی ان دنوں میں پوجا کی جاتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں کھلم کھلا اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کے ساتھ کھلم کھلا شرک ہے، کیونکہ یہاں پر لکشمی دیوی جو ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے، اس کی پرستش کی جاتی ہے، جو سراسر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ دیوالی کا پس منظر کیا ہے؟
اس کا پس منظر یہ ہے کہ مختلف اب ان کی جو مختلف کتابیں ہیں یا مختلف جو ان کے بدعان ہیں یا جو مختلف ان کے پیروکار ہیں ان کے مختلف نظریات اور عقائد ہیں اور مختلف واقعات اس سلسلے میں ملتے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب شری رام اپنے والد کی جو انہوں نے جو وعدہ لیا تھا اس وعدے کے پاس میں جب وہ اپنے بھائی چھوٹے بھائی لکشمن اور جو سیتا کے ساتھ لے کر کے جو وہاں پر گئے تھے بنواس کے لیے، تو جب بنواس سے واپس آئے تو جب واپس 14 سال کے بعد جب واپس آئے تو وہاں کے لوگوں نے ایودھیا کے اندر ان کے راستے میں دیے جلائے تھے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ دیپاولی ہے جس کو آج ہم دیوالی کے نام سے جانتے ہیں، دیپاولی اس کا نام ہے۔ دوسرا یہ ہے مہابھارت میں جو لکھا ہوا ہے کہ دیوالی در حقیقت پانڈووں کے اپنے 12 سالہ بنواس اور 1 سالہ اجیات واس سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار ہے۔ یہ بہت سارے ہندو جو پیروکار ہیں ان کے مطابق دولت و ثروت کی دیوی وشنو کی بیوی لکشمی دیوی کی یاد میں منایا جانے والا تہوار دیوالی ہے۔ اسی طرح سے کائناتی دودھیا سمندر میں کھگال کے موقع پر اچھائی نے برائی پر غلبہ پایا تھا، اس وقت لکشمی دیوی کا جنم ہوا تھا۔ تو جب لکشمی دیوی کا جنم ہوا تو اس نے وشنو کو پسند کیا، اس سے ان کی شادی ہوئی۔ تو یہ مختلف روایات ہیں جو ان کے یہاں پائی جاتی ہیں اور مختلف کتابوں میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ اس کی تاریخی حیثیت یہی ہے، اس کے علاوہ اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اب چونکہ ان تہواروں میں خاص طور پر لکشمی دیوی کی پوجا ہوتی ہے اور وہاں پر کھلم کھلا شرک اور کفر ہوتا ہے، لہذا ایسے جگہوں پر جانا، ایسے جگہوں پر مسلمانوں کا شامل ہونا یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اب ایک دو سوالات ہیں، وہ یہ کہ بھائی دیوالی کے موقع پر مٹھائی بھی آتی ہے، بہت سارے غیر مسلم دوست ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، تو اس تعلق سے چند ایک سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ بھائی کیا دیوالی کے موقع پر غیر مسلم لوگوں کو مبارکباد دینا جائز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی غیر مسلم کو مبارکباد دینا جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیا دیوالی وغیرہ کی مٹھائی لینا اور کھانا جائز ہے؟ تو اگر دیوالی کے موقع پر کوئی دوست، جو ہمارا کوئی دوست غیر مسلم دوست ہے، اگر وہ ہم کو دیوالی کے موقع پر کوئی مٹھائی وغیرہ کا ڈبہ دے جاتا ہے یا ہمارے آفس میں لا کر کے دے جاتا ہے، تو ہم اگر اس بات پر مطمئن ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں شامل کی گئی ہے جو اسلام کے نظریے حلال و حرام جو ہے اس کے منافی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ مٹھائی بناتے وقت شراب کا استعمال کیا گیا ہو پانی کی جگہ پر، گو موتر جو آج کل بالکل فیمس ہے، غیر مسلموں کے یہاں بالکل عام ہے کہ وہ اپنے مختلف کاموں میں یا مختلف کھانے پینے کی اشیاء میں گو موتر کو چھڑکاؤ کرتے ہیں یا اس کو شامل کرتے ہیں۔ تو اگر اس بات پر ہم مطمئن ہیں کہ اس میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہے تو یقیناً ہم کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ حلال چیز ہے، مٹھائی وغیرہ حلال ہے، اسلام کے نظریے حلال و حرام کے بالکل مطابق ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم کو وثوق کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ نہیں فلاں شخص نے تو اس طرح کا کام کیا ہے کہ اس میں گو موتر ملا دیا ہے یا شراب وغیرہ اس میں ملا دیا ہے، الکوہل وغیرہ ملا دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ پٹاخے بیچتے ہیں، اس موقع پر پٹاخے بیچنا یا دیوالی کے جو ان کے خاص چیزیں بنتی ہیں جو ان کے گھروں میں لٹکائی جاتی ہیں روشنی کے لیے، بہت سارے لوگ بناتے ہیں بیچتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو بناتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی ایسی چیز جو ان کے تہوار کو تقویت پہنچاتی ہو، ان کے تہوار کو مزید بڑھاوا دے رہی ہو، ایسے تمام کام کو کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ پٹاخے بیچنا ہو یا وہ دیوالی کا وہ لٹکانا ہو جو دیوالی میں لٹکاتے ہیں گھروں میں، کندیل وغیرہ بناتے، تو ایسی تمام چیزیں بالکل صحیح نہیں ہیں۔ یہ گویا کسی نہ کسی طرح سے ان کا تعاون کرنا ہے، ان کا مدد کرنا ہے اور ان کے تہوار میں ان کے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ تو ایسے امور سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ دیوالی کے اس موقع پر آپ دیکھیں مسلمانوں کے محلے میں پٹاخے پھوٹتے ہیں بڑے بڑے، نماز کے دوران پٹاخے باہر مسجد کے آس پاس بچے پھوڑتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ پٹاخے کہیں باہر سے تو لے کر آتے نہیں، آس پاس محلے کے جو پڑوس کے جو کرانے کی دکان ہے اور یہی سب لوگ رکھتے ہیں یہ سب چیزیں۔ تو ایسے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں آپ کے پاس ہیں تو یہ جائز نہیں ہے ان تمام چیزوں کا بیچنا، ان چیزوں سے اجتناب کیجیے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہ ہندوستانی سماج ہے، ہندوستانی سماج میں اب اگر کسی غیر مسلم کوئی ہم کو مبارکباد پیش کرتا ہے، کوئی مٹھائی ہم کو پیش کرتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ بھائی اب تک جو ہم نے تعلیمات پیش کی آپ کو جو بتائیں یہ تعلیمات تو اسلام کی تعلیمات ہیں، لیکن جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہ ماحول ہندوؤں کی اکثریت والا ملک ہے، جس میں سے ہزاروں
لوگوں کے ان کے آپسی تعلقات ہیں، لین دین ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، محبت ہے، دوستی وغیرہ تک ہے۔ اب کیا کریں؟ اگر وہ مٹھائی کا ڈبہ دے کر چلا جائے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء دے کر چلا جائے، ہم کو مبارکباد پیش کرے، تو ہم کیا کریں؟ پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں اعتدال کی راہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہندوستان کے اندر ہماری اور آپ کی جو بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ ہے دعوت دین کا کام کرنا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اگر ہم بالکل سخت ہو جائیں گے یہاں پر، اگر بالکل سخت ہو گئے، لکڑی کی طرح بن گئے، تو ایسی صورت میں جو حالات ہیں یہ مزید حالات بگڑ جائیں گے۔ لہذا اعتدال کی راہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ دے کر چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کی تعلیمات حسن سلوک اور تالیف قلب کے طور پر اس کو کیا جا سکتا ہے، رضامندی کے طور پر نہیں کہ ہم تمہاری خوشی میں برابر کے شریک ہیں، ہم تم جو کچھ کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو، نہیں، بلکہ تالیف قلب کے لیے ٹھیک ہے، آپ نے مبارکباد دے دیا، ہم نے اس کو قبول کر لیے، لیکن ہم قلبی تعلق اس سے ظاہر نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی ہم کو دے رہا ہے، کچھ تیوہار وغیرہ کے موقع پر ہم کو کچھ دے رہا ہے، تو اس کو لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کھانے کا جو مسئلہ ہے، کھانے کا وہی مسئلہ رہے گا کہ اگر واقعی یہ بات طے ہے کہ بھائی اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے جو اسلام کی جو حلال و حرام کا جو منشا ہے اس کے خلاف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کھایا جا سکتا ہے، بصورت دیگر وہ کسی کو دے دیا جائے کھانے کے لیے، خود آدمی استعمال نہ کرے اگر یہ پتہ چل جائے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے۔ اب ایک آخری بات یہ ہے کہ بھائیو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تجھ میں سے کوئی شخص اگر برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے اس کو روکے، اور اگر اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا ہے تو پھر آدمی اس کو برا دل سے جانے۔ اگر اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت دے ہم کو، تو ہمارے دل میں اس بات کی تمنا ہونی چاہیے کہ یہ جو کفر اور شرک اللہ کی زمین پر ہو رہا ہے اس کو ہم انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہ ہر انسان کے، ہر مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا ہی اس پر حکومت ہونی چاہیے، اللہ کا اقتدار ہونا چاہیے۔ چونکہ یہاں پر اس وقت کفار اور مشرکین اور اللہ کے سرکش اور باغی بندوں کا یہاں پر غلبہ اور ان کا تسلط ہے، لہذا ہم یہاں پر مجبور ہیں، اور مجبور ہونے کے ناطے سے ہمارے پاس طاقت اور قوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے، لیکن زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ زبان سے بولنے کی ہر ایک کو آزادی ہے، ہم زبان سے ان کے کفر کا، ان کے شرک کا دلائل کے ذریعے سے رد کریں گے، ان کو بتائیں گے، اور اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں ہم ان کو توحید کی دعوت پیش کریں گے۔ یہ تو زبان کا معاملہ ہے۔ رہا تیسرا معاملہ ذالک اضعاف الایمان، جو آخری درجہ ہے کہ آدمی اس کو دل سے برا جانے، آدمی اس کو دل سے برا جانے، کہ آدمی یہ جو امور ہو رہے ہیں ہندوستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر، آدمی اس چیز کو صحیح نہ سمجھے، اس پر خوشی کا اظہار نہ کرے، ان کے تیوہاروں میں شرکت نہ کرے، بلکہ اجتناب کرے، اپنے آپ کو اس سے بچائے، اور اس میں دل میں کڑھے کہ یار یہ زمین اللہ کی ہے، اور اس زمین پر، اللہ کی زمین پر کس طرح سے کھلم کھلا شرک ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، اور کس طرح سے کہ اللہ کے باغی اس کے دشمن کس طرح سے دندناتے پھر رہے ہیں۔ کاش کہ ہمارے پاس ایسی طاقت اور قوت ہوتی کہ ہم اس کو ختم کر سکتے۔ تو یہ چیز آدمی جب برا جانتا ہے تو یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے، لیکن بہرحال پھر بھی وہ مسلمان ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان تمام امور سے، خاص طور پر جو کفریہ شرکیہ عقائد ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہم سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔